أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ہم اصحاب القریہ کا قصہ پڑھ رہے ہیں. اللہ نے دو رسول بھیجے تھے. جب قوم نے ان کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے ایک رسول مزید بھیج دیا تقویت کے لیے، مدد کے لیے. تو تین رسول ہو گئے. ان تین رسولوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی. رسول ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف. جس طرح قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ. میں جو کہتا ہوں، میں جس اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، مجھے اس پر پورا شرع صدر حاصل ہے. میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. میں بھی ومن اتبعنی، جو بھی میری پیروی کرے اسے بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اسے بھی اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے اور بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. تو وداعیا الی اللہ باذنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سورہ احزاب میں ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے تھے. تو انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. سورہ شعراء، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء و رسول اور ان کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور ہر نبی رسول کے قصے کے شروع میں چند آیات ایک جیسی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ایک ہی دعوت تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا. یہی انداز سیدنا نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ، یہی انداز حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کا اصحاب الایکہ، اصحاب مدین کے ساتھ، اور یہی انداز سیدنا لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ سورہ شعراء میں موجود ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس دعوت پر کوئی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین پر ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دیکھیں تو وہ اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے تقوی کی طرف اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت ہوتی تھی کہ مجھے اللہ کا رسول مانو اور میری اطاعت کرو اللہ کے حکم سے. تو یہی دعوت انہی تینوں رسولوں نے، انہی تینوں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی. انہوں نے آگے سے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا آپ کی بات کیسے مانیں، آپ تو بشر ہیں ہمارے جیسے، اللہ نے تو کوئی وحی نازل کی ہی نہیں کسی بشر پر، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے قسم کھا کر کہا، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب گواہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اس سے ہماری دعوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام پہنچانا ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، آگے تم نہیں مانتے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہے. قوم والوں نے آگے سے جس طرح دیگر قوم والے اپنے نبیوں کو ہمیشہ نعوذ باللہ منحوس کہتے ہیں، اور کوئی مصیبت ہو قوم پر، کوئی مسئلہ ہو تو اس کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کی طرف کر دیتے ہیں. تو قوم نے کہا کہ ہم پہ جو مصیبتیں ہیں تو یہ مصیبتیں آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہیں، اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے.
سخت ترین سزا دیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا، نبیوں نے، رسولوں نے، تمہارے اوپر مصیبتیں، تمہارے اوپر آفات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور وہ ہماری وجہ سے نہیں آئیں، وہ تمہاری وجہ سے آئی ہیں۔ وہ تمہارے تکذیب، اللہ کے ساتھ شرک، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے تم پر وہ آفات اتاری ہیں۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، انہوں نے کہا کہ تم ہم پر اتنا گرم کیوں ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھتی ہوئی قوم ہو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، تو اب آگے وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اور آیا شہر کے کنارے سے رجل، ایک آدمی، یسعى دوڑتا ہوا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی۔ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی دوڑتا ہوا آیا سے مراد ہے کہ وہ بڑی کوشش میں تھا کہ وہ جلدی پہنچے وہاں اور اپنی قوم کو دعوت دے، رسولوں کی مدد کرے۔ کیوں وہ دوڑتا ہوا آیا؟ شاید اسے یہ پتہ لگا کہ قوم والے نہیں مان رہے، وہ رسولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اور شاید وہ رسولوں کے ساتھ برا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کا یا ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو وہ دوڑتا دوڑتا آیا، بڑی جلدی میں آیا، شہر کے کنارے سے آیا، اور وہ اپنی قوم کو دعوت دینے کا کتنا حریص تھا، اور اسے اپنی قوم کو دعوت دینے کی کتنا شوق تھا اس کو، تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ حالانکہ اسے ڈر ہو سکتا تھا اپنی قوم کا، جو قوم نبیوں کو کہتی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور ہم تمہیں کوئی سخت سزا دیں گے۔ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور البتہ ضرور چھوئے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ جو اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہی ہے، وہ کسی اور انسان کے ساتھ کوئی زیادہ بہتر، کوئی آسان رویہ تو اختیار نہیں کرے گی، وہ تو ان سے بھی بدتر رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب ان کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، اور جب وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے نفع نقصان سے بالا تر ہو کر وہ پھر لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، وہ ایک دفعہ آپ سمجھیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تو یہی کام اس مرد مجاہد نے کیا، یہی کام اس مرد مومن نے کیا۔ ایسا ہی ایک مرد مومن، ایک یہ مرد مومن ہے، یہ بھی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اور ایک مرد مومن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک اس کا بھی ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اور ان کی دعوت اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے ایک شخص وہاں بھی آیا تھا۔ تو بہرحال یہ بڑے جذبے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی قوم کی خیر خواہی، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ بڑے خوش قسمت یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اصل رجولت، اصل مردانگی یہی ہے، جو اس قسم کے لوگ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کو گویا کہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ شخص، یہ ایک رجل تھا، ایک مرد تھا، مرد میدان تھا۔ تو یہ شہر کے کنارے سے آیا دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی۔ اب وہ مسلمان تھا، وہ اسلام لا چکا تھا، نبیوں کی دعوت پر لبیک کہہ چکا تھا، اس نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی، اس نے قوموں کو رسولوں کی پیروی کی دعوت دی، اور کہا کہ یہ جو رسول رسالت لائے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام لائے ہیں، یہی پیغام سچا ہے،
تو آپ سب کو ان رسولوں کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کو ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ان کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، ان کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ تو ان کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو دنیا اور آخرت کی تباہی اور اس کے عذاب سے نکالنے کے لیے یہ تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کی مخالفت کرنے کی بجائے، آپ کو ان کو تکلیف دینے کی بجائے، آپ کو ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے۔ یہ اللہ لوگ ہیں اور یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کا آپ کو دعوت دینے میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف خیر خواہی آپ کی اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے اپنی ساری مصروفیات دعوت اور تبلیغ کی طرف لگاتے ہوئے یہ دعوت کے لیے نکلے ہیں، اور یہ اتنی بڑی آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی خیر خواہی کا آپ سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ حالانکہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو دعوت کا کام کرتے ہوئے لازمی سی بات ہے کہ وہ جو انہوں نے کاروبار کرنا ہے، جو انہوں نے محنت مزدوری کرنی ہے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اس میں اثر بھی پڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنا ایک بڑا حصہ دن کا یا رات کا وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں لگاتے ہیں، اور اس سے ان کی کمائی میں اور ان چیزوں میں بھی فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں، اور وہ اس دعوت پر کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں لیتے، وہ صرف للہ فی اللہ دعوت دیتے۔ پیروی کرو اس کی جو تم سے سوال نہیں کرتے کسی بدلے کا، بے لوث ہو کر تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے، اور اللہ کے کی وحی ان پر آتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سچی خبریں پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ تمہیں بھی سچی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام رسول جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہم خود صحیح راستے پر ہیں، ہم خود اللہ کی وحی کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی وحی کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے والے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہیں، ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو، دنیاوی رسوم و رواج کو، اپنی قوم کے اندر جو طور طریقے الٹے سیدھے مشہور ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ چھاڑ کر ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ہم خود بھی سچے دین پر عمل پیرا ہیں، قرآن و سنت پر، وحی پر، اور ہم آپ کو بھی اسی قرآن و سنت اور وحی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی اور رسول اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اور پھر نبی رسول اپنی قوم کو اسی صراط مستقیم، اسی وحی، اسی اللہ کی پیروی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہی دعوت یہ تینوں رسول بھی دیتے تھے، اور اسی کی طرف یہ نیک شخص بھی، یہ آدمی جو شہر کے کنارے سے بھاگتا آیا تھا، اس نے بھی رسولوں کے بارے میں کہا کہ تمہیں ان رسولوں کی پیروی کرنی چاہیے، یہ رسول ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ یاسین کے شروع میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا قسم اٹھا کر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو نبی سب سے پہلے خود اللہ کی طرف سے سند یافتہ ہوتا ہے،
اللہ کی طرف سے آپ سمجھیے اسے رسول اور نبی ہونے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ اللہ کی وحی پر عمل پیرا ہو کر وہ جو صراط مستقیم اس کو اللہ کی طرف سے اس پر پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے، پھر اسی کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے پارے کے آخر میں بھی یہی بات موجود ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو جو آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہی بات یہ نیک شخص رسولوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی پیروی کوئی بے سند بات کی پیروی نہیں ہے، کوئی ضمنی بات کی پیروی نہیں ہے. یہ رسول خود ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، یہ سیدھے رستے پر ہیں، یہ خود بھی اس وحی کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کو بھی اسی رستے کی رہنمائی کر رہے ہیں. جو بھی داعی ہو تو اسے سب سے پہلے خود وحی پر، صراط مستقیم پر، سچے دین پر عمل کرنا چاہیے اور پھر اسے لوگوں کو اس صراط مستقیم، اس سچے دین کی دعوت دینی چاہیے. اگر لوگوں کو دعوت دینے والا خود ہی وہ خود صراط مستقیم پر نہ ہو، خود وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی قرآن اور سنت اس پر خود عمل پیرا نہ ہو صحیح طریقے سے، وہ خود قرآنی نصوص کو، احادیث مبارکہ کو چھوڑ چھاڑ کر تعویل کر کے وہ خود بھی تعویل کرتا ہو پھر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے، تو یہ تو غلط چیز کی دعوت ہوگی. وہ تو خود صراط مستقیم پر نہیں ہے، اسے خود ہی اپنے رستے کے بارے میں بصیرت نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. میں بھی اور جو میری پیروی کرے اسے بھی یہی کام کرنا چاہیے. یہی کام نبی و رسول کرتے ہیں اور یہی کام نبی اور رسولوں کے ورثاء کو، علماء کو، دین کی طرف دعوت دینے والوں کو کرنا چاہیے. اصل دین کی دعوت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہو، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت ہو، کتاب و سنت کی طرف دعوت ہو. یہ کیا دعوت ہے کہ ایک بندہ وہ لوگوں کو ایک مسلک کی دعوت دینا شروع کر دے، لوگوں سے کہے کہ اے لوگوں میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے، آپ بھی فلاں مسلک قبول کر لیں. میرا تعلق فلاں مدرسے سے ہے تو آپ بھی اسی مدرسے کا جو منہج ہے اسے آپ اپنانا شروع کر دیں. میرا تعلق فلاں شہر سے ہے تو آپ بھی، یا میرا تعلق فلاں عالم سے ہے تو وہ لوگوں کو اس عالم کا جو منہج ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے. دعوت نہ کسی مدرسے کی طرف ہوتی ہے، نہ کسی شہر کی طرف ہوتی ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف ہوتی ہے، کسی ذات کی طرف نہیں ہوتی. دعوت اللہ رب العالمین کے دین کی طرف ہوتی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہوتی ہے. اور نبی خود سب سے پہلے ہدایت پر ہوتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر ہوتے ہیں اور اسی بات کی نبی دعوت دیتے ہیں اور اسی بات کی دعوت نبیوں کے ورثاء کو لوگوں کو دینی چاہیے. یہی اصل دعوت ہے. اسی بات کی طرف یہ شخص، یہ مرد مومن، یہ شہر کے کنارے سے آنے والا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میں خود ان رسولوں کا پیروکار ہوں اور میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا، تمہیں بھی انہی رسولوں کی پیروی کرنی چاہیے. یہ رسول اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو خود بھی ان کا یہی منہج ہے اور تمہیں بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں اور یہی سچی دعوت ہے اور یہی صحیح دعوت کا طریقہ کار ہے. کیا خالص اور سچی اور سچی دعوت ہے.
ومالی یہ جو شخص تھا، یہ جو مرد مومن، اس کا کیا نام تھا؟ کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، شاید پچھلی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ یہ مرد مومن، یہ مرد مجاہد، جو رسولوں کی مدد کرنے کے لیے، رسولوں کا ساتھ دینے کے لیے، جب ساری قوم ان کی مخالفت کر رہی ہے، تو یہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر، اللہ پہ بھروسہ کر کے، یہ ان کی مدد کے لیے میدان میں اترا، اور لوگوں کو ان کی ان پر ایمان لانے کی دعوت دی، ان کی پیروی کرنے کی دعوت دی، اور کہنے لگا کہ یہ لوگ کسی دنیاوی اجر، کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے، اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبد الذی فطرنی، کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ میں وہی دعوت دے رہا ہوں جو ان رسولوں کی دعوت ہے، اور میں تمہیں انہی رسولوں کی پیروی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ رسول سیدھے رستے پر ہیں، تمہیں ان رسولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ مزید اپنا منہج بتایا، اپنا طور طریقہ بتایا، کہا کہ میں کون ہوں، کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس اللہ کی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بناؤں؟ میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کروں، جبکہ مجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کی اس نے بات کیوں کروں، اور میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہ کروں؟ سب سے بڑا مسئلہ مشرکین کا، سب سے بڑا اعتراض مشرکین کا موحدین پر، آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باقی سب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نبیوں کی پیروی کرنے والا ہوں، نبیوں پر ایمان لانے والا ہوں، میں بصیرت کے ساتھ ایمان لایا ہوں، اور میں توحید پر ہوں، اور میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اور میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ مجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ توحید کی سب سے بڑی دلیل میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا۔ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاحاً، اگر اس کو ہم اصطلاح میں بات کرنا چاہیں، ٹرمینالوجیز میں بات کرنا چاہیں، تو ہم اس کو کس انداز سے بیان کریں گے کہ توحید کی سب سے بڑی دعوت، سب سے آسان دعوت کس انداز سے دی جاتی ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کا یہی انداز رکھا ہے۔ اللہ عبادت کی بات کرتے ہیں، اللہ تخلیق کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اس انداز کو کیا کہا جائے، کہ کیسے توحید کو، یہ گویا کہ توحید کو ثابت کرنے کی یہ عقلی دلیل ہے، لاجک کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ آپ میں سے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کئی دفعہ اس پر کلاس میں بات ہوئی ہے۔ جی شیخ صاحب، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تو اسی کا حق ہے کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس کو افراد فی العبادت، توحید الوہیت جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ کیونکہ کسی بھی الہ کی کسی کو بھی الہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہوں، کہ وہ خالق بھی ہو، پالنے والا بھی ہو، تو چونکہ اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسی کی ہی عبادت کریں۔
بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی انداز ہے۔ سر یہاں پہ بس تھوڑا سا اس کو مرتب انداز سے بیان کر دیں، وہ جو میں چاہتا ہوں آپ بیان کریں، آپ نے تقریباً وہ ساری چیزیں سر بیان کر دی ہیں، تھوڑا سا اس کو مزید مرتب انداز سے بیان کر دیں۔ جی مس ایمن آپ بتائیے۔ سر یہ جو فطرنی کا لفظ ہے، اس کے اندر وہ آنسر مل رہا ہے کہ یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہو، اور ایسی چیز سے پیدا کیا ہو کہ جیسے را مٹیریلز بھی جس میں نہ مطلب کسی اور نے نہ بنائے ہو، بالکل ایک نیو طریقے سے پیدا کیا ہو۔ ہوں ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو اس انداز سے اللہ تعالیٰ توحید کو ثابت کرتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی ہم دینی اور شرعی اصطلاح میں بات کریں تو کس انداز سے ہم بات کریں گے؟ جس طرح ابھی امجد صاحب بات کر رہے تھے توحید الوہیت، اور اس وہ دوسری قسم کیا ہے، اور ہم کس سے توحید کے ذریعے توحید کی کس قسم کو ثابت کرتے ہیں؟ جی اس سے شیخ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ توحید ربوبیت الوہیت جی جی، جی توحید توحید ربوبیت کیا ہے اور توحید الوہیت کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں توحید ربوبیت کہاں ہے، اس آیت میں توحید الوہیت کہاں ہے، اور کس توحید کی قسم سے کس توحید کی قسم کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے میرا سوال اصل میں۔ جی جی اس میں ایک جو شیخ صاحب جو کہا ہے آبدو کہ میں عبادت، تو عبادت تو الوہیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کی جائے، اور جو فتح رانی ہے وہ توحید ربوبیت بالکل ٹھیک۔ کی طرف آتا ہے۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ توحید الوہیت سے توحید ربوبیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح وائس ورسا توحید ربوبیت سے توحید الوہیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ نہیں، اصل مسئلہ کس توحید کا ہے؟ مشرکین کس توحید کو الوہیت مانتے کا ہیں، کس توحید کو نہیں الوہیت کا مانتے؟ جی مشرکین تو توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، مگر صرف ٹھیک ہے۔ ان کو وہ عبادت کے اندر اب دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو جو ہوں، انبیاء کی بھی دعوت ہے وہ توحید الوہیت کی طرف ہے، توحید ربوبیت ہاں، تو مشرکین کو اس کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کیا قرآن کے اندر کہ جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کا نام ان ہوں، کے لیے اجنبی بھی نہیں تھا۔ جیسے بہت سے لوگوں کا نام، ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ تھا، تو وہ ہوں، اللہ سے تو ان کی پہچان تھی، مگر الوہیت جو ہے وہ ان کے لیے ایک ہوں۔ نئی چیز تھی جو انبیاء جس کی دعوت لے کر آئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے اب اس بات کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کلاس میں کر چکا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ یعنی رب ہونے کے طور پر اللہ کے کام کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ اللہ پیدا کرے تمام مخلوقات کو، اللہ انہیں رزق دیں، اللہ ان کی تدبیر کریں، اللہ ان کو انعامات دیں، ان پر ہر قسم کی رحمت کریں، کوئی لوگ اللہ سے سوال کریں، حاجتیں مانگیں، اللہ ان کی حاجتیں پوری کریں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں توحید ربوبیت، اور ان باتوں میں اللہ اکیلے ہیں۔ اس کو اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، اللہ کو تمام نعمتیں کرنے والا ماننا، تمام حاجتیں پوری کرنے والا ماننا، یہ ہے ربوبیت، اللہ کی ربوبیت۔ اور ان تمام کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس بات کے مشرک بھی قائل ہیں، مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ مشرکین سے سوال کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو پیدا کر کے انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ لات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، منات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، عزا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یا حبل نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ معبود سمجھتے تھے۔ ان کا یہ موقف نہیں تھا کہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا خالق، بارشیں برسانے والا، رزق دینے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک۔ مشرکین بھی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ اللہ کی ربوبیت کے اور ربوبیت میں اللہ کی توحید کے قائل تھے مشرکین، سب مشرکین اس کے قائل تھے۔ سوال کیا ہے، مشکل کیا تھی؟ وہ جو لوگوں نے
اللہ کے انعامات کے جواب میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے نذر و نیاز دینی ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں یا الوہیت کہتے ہیں تو وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں عبادت اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی کرنی ہے، ہمیں اوروں کو بھی نذر و نیاز دینی ہے، ہمیں اوروں کی بھی قسمیں اٹھانی ہے، ہمیں اوروں کے لیے بھی ذبح کرنا ہے، ہمیں اوروں سے بھی ڈرنا ہے، اور بھی نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی قسمیں وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات بالکل غیر عقلی اور بالکل ان لاجیکل ہے کہ ربوبیت کے سارے کام تو مشرکین کے نزدیک بھی اللہ اکیلے کرتے ہیں۔ اللہ رب ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ خالق ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ مالک ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ رازق ہونے میں اکیلے ہیں، مشرکین کے نزدیک بھی۔ جب اللہ ربوبیت کے کاموں میں اکیلے ہیں تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں؟ یہ ہے اللہ کا بنیادی سوال۔ یہ ہے توحید الوہیت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اصل میں مشرکین کا، اس کو ثابت کرنے کی عقلی دلیل کہ جب تم خود مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، یا تو تم کو کہ پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ لات، منات، عزا، حبل اور دیگر تمہارے معبود شامل ہیں۔ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر، مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر عبادت میں، دعائیں مانگنے میں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے میں، اور ان کے سامنے سجدے کرنے میں، سر جھکانے میں، نظر و نیاز دینے میں، ان سے ڈرنے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال، اور اس آیت کریمہ میں اسی بنیادی سوال کا جواب دیا ہے۔ اصل میں اس حبیب نجار نے، یہ جو مرد مجاہد تھا، جب اس نے لوگوں کو نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی، نبیوں کی پیروی کرنے کی دعوت دی، اور کہا کہ نبی ہدایت یافتہ ہیں، تو یا تو لوگوں نے سوال کیا اس سے کہ تو اپنا مسلک بیان کر، تو اپنا طور طریقہ بیان کر کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ وہ تو سب مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے تھے، انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تم اپنا طور طریقہ بیان کرو، تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا لوگوں کے سامنے۔ اس نے کہا میں موحد ہوں، میں ربوبیت میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور میں الوہیت میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تمہاری طرح۔ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں۔ تم تو اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک بناتے ہو معبودوں کو، اور اسی لیے تم رسولوں کی مخالفت کر رہے ہو۔ میں رسولوں کے طور طریقے پر ہوں، میں رسولوں کی بات مانتا ہوں، میں رسولوں پر ایمان لا چکا ہوں، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کروں تو کیوں کروں جب مجھے پیدا کرنے والا وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے صرف اسی اللہ کی عبادت کرنی جس نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کروں؟ بہت عقلی سوال ہے، جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور یہی حقیقت کو واضح کیا اپنی قوم کے سامنے، اور جب قوم نے کہا کہ اے ابراہیم بتوں کو تم نے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان بتوں سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے، وہ تو کلاڑا تو بڑے کے ہاتھ میں ہے، بڑے کے پاس، بڑے کو چھوڑ دیا تھا، کلاڑا اس کے کندھے سے لگا دیا تھا۔ کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بڑا تو یہ ہے، اس نے کیا ہے، کلاڑا بھی اس کے پاس ہے، انہی سے پوچھو کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب وہ پریشان ہو گئے، اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا۔ وہ کہنے لگے اپنے آپ سے دل میں کہنے لگے بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، ظلم تم ہی کر رہے ہو، تم کن لوگوں کو تم نے معبود بنایا ہے جو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارا یہ حال کس نے کیا ہے، جو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے، جو تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے، اور تم نے کیا کیا عقیدے رکھے ہیں ان کے بارے میں بنا رکھے ہیں۔ وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بات نہیں کرتے،
تو حضرت ابراہیم یہی تو ان کے منہ سے کلوانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو. جواب نہیں تھا. یہی بات یہ مرد مجاہد کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا ہوگا تو وہ بتا رہا ہے کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کتنی زبردست اور کتنی عقلی دلیل ہے. اور پھر وہ کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں، ہم اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کریں کہ جن کی طرف ہمیں لوٹ کر نہیں جانا، جنہوں نے خود مر جانا ہے یا جو خود فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے خود اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جس کی طرف مجھے، آپ کو، ہمارے بزرگوں کو لوٹ کر جانا ہے، تو ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کریں. اتنی زبردست اور عقلی دلیل ہے توحید کی. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں پکڑوں اس اللہ کے علاوہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں، اوروں کی عبادت کروں، اوروں سے حاجتیں مانگوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، ان کی کیا حالت ہے تمہارے معبودوں کی، تم کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی بھی پیروی شروع کر دوں، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو پکڑوں کہ اگر رحمان، اگر اللہ وحدہ لا شریک ارادہ کرے میرے ساتھ بضر، تکلیف کا، نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، نہیں فائدہ دے گی مجھ سے ان کی شفاعت کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ بچا سکتے ہیں مجھے. شفاعت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سورہ سبا میں جب ہم نے شفاعت کی بات پڑھی تھی تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. میں نے آپ سے کہا تھا شفاعت کا موضوع در حقیقت یہ کیا موضوع ہے؟ یاد ہوگا آپ میں سے کسی کو؟ شفاعت کا جو چیپٹر ہے، شفاعت کا جو باب ہے، یہ اصل میں یہ توحید کا باب ہے. یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کا باب ہے. کیسے؟ یہاں بھی اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کی بات ہو رہی ہے اور شفاعت کی بات آ گئی. توحید کے باب میں شفاعت کی بات آئی ہے. اور پیچھے بھی ہم نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے تم اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارنا چاہتے ہو پکار لو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ تو زمین و آسمان میں ذرہ کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی تھوڑی بہت مدد بھی نہیں کی اللہ کی زمین و آسمان کی تخلیق میں. اور پھر ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس تو کسی کی سفارش فائدہ بھی نہیں دیتی مگر جس کی اللہ اجازت دے. تو شفاعت کا موضوع در حقیقت اللہ رب العالمین کے جلال کا، اللہ رب العالمین کے کمال کا موضوع ہے، اللہ کی شان کا موضوع ہے. توحید کے ساتھ شفاعت کا ذکر آتا ہے. آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. اس کے اندر اللہ کی توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ کی توحید ربوبیت بیان کی گئی، اللہ کی عظمت بیان کی گئی، اور اس سے اللہ کی توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا. اس میں بھی شفاعت کا موضوع ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے پاس مگر اللہ کی اجازت سے. تو یہاں بھی توحید کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے. اور یہ مرد مجاہد کہتا ہے کہ تم مجھ سے تقاضا یہ کرتے ہو
کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کروں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کروں جبکہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب اللہ نے لینا ہے، تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کروں؟ اور پھر کہتا ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود پکڑ لوں جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں؟ اگر اللہ رحمان مجھے نقصان دینا چاہے تو یہ تمہارے سارے معبود مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے۔ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے ان معبودوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگر مجھے ان معبودوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی تو مجھے پھر ان معبودوں کو معبود پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہیں اور اس نقصان سے، اس تکلیف سے مجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، تو پھر مجھے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود کیوں سمجھنا چاہیے؟ کیا زبردست اور لاجک کے ساتھ بات کی ہے، کیا زبردست توحید کے ساتھ بات کی ہے، اور توحید کتنا مضبوط عقیدہ ہے اور کتنا عقلی عقیدہ ہے اور کتنا دو ٹوک اور واضح عقیدہ ہے۔ کیا کوئی جواب ہے اس کا کسی کے پاس؟ کسی شخص کا جو اللہ کے علاوہ، عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کے علاوہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ نے یہی دلیل دے کر عیسائیوں کا منہ بند کیا ہے کہ اتنی زبردست دلیل ہے۔ جو لوگ سیدہ مریم کو معبود کہتے ہیں، آج کل جو لوگ اللہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ پیر عبد القادر جیلانی کو اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہیں، گنج بخش اور گنج شکر اور غریب نواز اور پتہ نہیں کیا کیا نام بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی شخص کو نقصان دینا چاہے، اگر اللہ کسی شخص کو موت دینا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہوں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف دینا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں موت دینا چاہیں، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو انہیں بچا سکے؟ وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کوئی اور انہیں بچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو جب اللہ کے علاوہ انہیں بچا کوئی نہیں سکتا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا، مشکل کشا کیوں مانا جا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کیوں نکالی جائے؟ اگر اللہ نقصان دینا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ بچا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتے۔ یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ یہی اللہ نے دلیل دی ہے وہاں کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی؟ اگر اللہ حضرت مسیح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، اگر اللہ زمین والے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ان کو بچا سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کی ہے، سیدہ مریم کو پیدا اللہ نے کی ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں، جتنے نبی، جتنے ولی، جتنے قطب، جتنے غوث، جتنے ابدال، جتنے ہم نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان سب کو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ انہیں موت دینے کا یا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو انہیں بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو یہی دلیل یہ حبیب نجار پیش کر رہا ہے
کیا میں پکڑوں اللہ کے علاوہ معبود ایسے لوگوں کو کہ اگر رحمان، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے، مارنے کا ارادہ کرے، ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، مجھے کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، نہ دنیا میں کسی کی سفارش فائدہ دے گی، نہ آخرت میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہیں، اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں، اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہیں، تو کسی دنیا جہاں میں کسی شخص کی سفارش فائدہ نہیں دیتی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، کیونکہ سفارش کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی اجازت، اللہ کی رحمت۔ سفارش ہوگی قیامت کے دن، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں مگر اللہ کی اجازت سے؟ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، نہیں سفارش فائدہ دے گی اللہ کے نزدیک مگر جسے اللہ اجازت دے۔ تو یہاں جب اللہ ہی ناراض ہے، اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہیں، اگر اللہ کسی کو جہنم کی سزا دینا چاہیں، اگر اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہیں، تو کسی کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ولا ينقذون، اور یہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے، یہ پوری دنیا مل کر مجھے نہیں بچا سکتی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، مجھے ہلاک کرنا چاہیں۔ یہ ہے توحید، بڑا واضح پیغام ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت البتہ واضح گمراہی میں ہوں گا۔ کب؟ اگر میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کروں، اگر میں تمہارے معبودوں کو میں بھی معبود مان لوں، اگر میں بھی ان کی عبادت شروع کر دوں تمہاری طرح، میں تو واضح گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف، تم میری بات غور سے سنو۔ یہ حبیب نجار، یہ مرد مجاہد کس کو کہہ رہا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ نبیوں رسولوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ ببانگ دہل اپنا دعوت پیش کی، رسولوں پر ایمان لانے کی بات کی اور توحید کا پیغام دیا اور شرک کا رد کیا، تو اب قوم پل پڑی اس کے اوپر۔ قوم اب اس کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کو تکلیفیں دینے کے لیے آگے بڑھے، تو اس نے، بعض مفسرین کہتے ہیں نبیوں کو مخاطب کر کے، رسولوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ آپ گواہ ہوں کہ میں آپ کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں توحید پر ہوں، میری بات غور سے سنیں۔ اس نے گویا کہ نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کر کے گواہ بنایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس نے یہ بات اپنی قوم سے کہی، جو قوم اس کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھی کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس نے کہا لوگوں سے مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، تم مجھے ہلاک کرنا چاہو ہلاک کر دو، میں اللہ کا پیغام پہنچا کر رہوں گا، میں اپنی دعوت میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر، میں توحید پر عمل پیرا ہوں، تم میری بات کو غور سے سن لو، میں تمہارے طور طریقے پر عمل نہیں کرتا، اور مجھے تمہاری تکلیفوں کا اور تمہارا مجھے قتل کرنے کا، نقصان کرنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں جان دے دوں گا اپنی، لیکن میں حق بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر اسے شہید کر دیا گیا حق بات بولنے کی پاداش میں۔ اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا گیا، وہ مرد مجاہد جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، اس کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو غازی بنا دے، جس کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا کر دے، تو اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا تو کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا تو ساتھ ہی اس کو جنت کی بشارت سنا دی گئی اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اتنا خیر خواہ تھا اپنی قوم کا، وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ قوم کہ جس کو اس نے حق کی دعوت دی، جس قوم نے اسے شہید کر دیا، تکلیفیں دی، وہ اب بھی اس قوم کا خیر خواہ ہے، اس قوم کا مخالف نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا ہائے کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی کہ مجھے تو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی ہے، ایمان لانے کی پیدائش، ایمان لانے کی وجہ سے اور حق بات بولنے کے صلہ میں۔ کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لے کہ میں حق پر تھا، اللہ نے اس کی بات قوم تک پہنچا دی، نبیوں کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے اللہ نے یہ بات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔
وہ کہنے لگا ہائے کاش کے میری قوم کاش کے جان لے بما غفر علی، ساتھ اس کے جو معاف کیے مجھے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے بنایا مجھے معزز لوگوں میں سے۔ وہ کہنے لگا اللہ نے جو مجھے جنت جیسا انعام دیا ہے، جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میری کمیاں کوتاہیاں تھیں بہت ساری، میرے گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے معاف کر دیے۔ کاش کہ میری قوم کو احساس ہو جائے کہ جب کوئی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، جب کوئی دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جب کوئی لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتا ہے، کسی کا ڈر اسے نہیں ہوتا، لوگ اگر اسے تکلیف بھی دیں تو پھر اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو اس کا پتہ لگ جائے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی بات، حق کی بات بڑی واضح ہوتی ہے، لیکن وہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس شخص کی طرح، نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، سیدنا بلال کی طرح، صحابہ کرام کی طرح۔ بہرحال مرد مجاہد وہی لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔